عمران ریاض واپس آ گئے ہیں، کیا کمنٹ کریں گے؟ میں سمجھتی ہوں کہ واپس آنے سے زیادہ بڑی بات یہ کہ وہ گئے کہاں تھے، اس کے اوپر بات ہونی چاہیے۔ جس طرح ان کو ہمیں دیکھنے میں نظر آ رہا ہے، ہمیں دکھ ہوتا ہے ان کو دیکھ کے، تو یہ سارے جو معاملات ہیں، جیسے لوگوں کو مسنگ پرسنس والی سٹوری ہے، جس طرح ان کو اٹھایا جاتا ہے، لوگ لاپتہ ہوتے ہیں، اور بھی بہت سارے لوگ ہیں، تو ان سب کے اوپر جو ہے تحقیقات ہونی چاہیے، اور یہ عدلیہ کی ذمہ داری ہے۔ ان کو اصل میں اسٹیبلشمنٹ ہے کون کہ جس کے ساتھ سیاستدان سمجھوتا کریں؟ میں تو اس جو ایک یہ نیریٹو بلڈ کیا جاتا ہے سمجھوتوں کا، میں تو ویسے ہی اس کے خلاف ہوں۔ ایک دفعہ واضح طور پہ سب کو کھڑے ہو کے جو آئین اور قانون کی بالادستی کی جدوجہد ہے، اس کو فیصلہ کن اب موڑ پہ پہنچ چکی ہے۔ اب یہ سمجھوتوں والی سیاست ختم ہو کے عوامی سیاست کرنی چاہیے، عوام کے حقوق کی بات کرنی چاہیے، اور جو آئین اور قانون کہتا ہے اس کے پیچھے چلنا چاہیے۔ میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ کوئی بھی سمجھوتا جو ہے، کبھی بھی پاکستان کے جو سیاستدان ہیں انہوں نے عوام کے مفاد میں کبھی کوئی سمجھوتا نہیں کیا، اور وہ اپنی ذات کے لیے ہوتا ہے۔ اور دوسری بات، آپ کیا سمجھتے ہیں کوئی اسٹیبلشمنٹ کا رول کم ہوا ہے؟ نواز شریف آ رہے ہیں، یا جو ہماری عدالتیں ہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے آنے کے بعد، اور خاص طور پر جو فیض آباد کا دھرنا ہے اس کی نظر ثانی کی درخواستیں واپس لی جا رہی ہیں، تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں، کم ہو رہا ہے یا زیادہ ہو رہا ہے والی بات نہیں، وقت بدل گیا ہے۔ اب اس وقت وہ پاور میں نہیں ہے جن کے خلاف، جن کے لیے انہوں نے پٹیشنز کی تھی، اب کوئی اور پاور میں ہے، اب یہ سب لوگ ان کے پیچھے چلیں گے، تو یہ کوئی بات ایسی نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ پاکستان میں کس طرح آئین اور قانون کو پامال کیا جا رہا ہے، اور جب تک پوری طرح سے آئین کی عمل داری نہیں ہوتی، یہاں پہ فیصلے نہیں ہو رہے، یہاں پہ پولیٹیکل ورکرز کو جیلوں میں ڈالا ہوا ہے، یہاں پر مطلب سیاسی لوگوں کو جیلوں میں بند کیا ہوا ہے، تو کون سا مطلب بات یہ ہے کہ بات بالکل سیدھی ہونی چاہیے کہ قانون کی بالادستی ہوگی تو چیزیں بہتر ہوں گی۔ باقی جو اسٹیبلشمنٹ کا رول ہے وہ بھی تاریخ ہر روز بنتی ہے، یہ بھی آپ کو آگے پتہ چلنے کا کہ کس نے سمجھوتا کیا اور کیا رول ہے۔ ربیہ باجوہ کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے بہت زیادہ خلاف ہیں، کیا وجہ کیا ہے اس کی؟ دیکھیے جی، میں ہر اس ادارے کے خلاف ہوں، یا ہر اس شخص کے خلاف ہوں، ہر اس فرد کے خلاف ہوں جو آئین کو نہیں مانے گا، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ تو ہم تو اپنی آئین اور قانون کی بالادستی کی جدوجہد کر رہے ہیں، اور یہ سب پہ لازم ہے، ہمارے سمیت سب پہ لازم ہے کہ ملک کے اندر آئین ہوگا، قانون ہوگا تو ملک چلے گا، ورنہ آپ ملک کا حال دیکھ رہے ہیں۔ تو اگر وہ جو بھی آئین کی پابندی کرے گا ہم اس کی رسپیکٹ کریں گے، جو نہیں کرے گا ہم اس کے خلاف بات کریں گے۔ اب ہم لوگ جو ہماری اسٹرگل ہے اس کی کنٹینیوٹی ہمیشہ رہی ہے، یہ نہیں ہوا کہ بعض کبھی خاموش ہوتے ہیں، اور کیونکہ آپ کو نظر آتا ہے کہ ملک میں نہ جمہوری قوتیں مضبوط ہونے دیتی ہیں، نہ آئین اور قانون ہوتا ہے، تو ہماری اسٹریٹجی بدلتی رہتی ہے۔ اب آپ نے خود ہی اس پوری ہمیں بتا دیا کہ جب پہلے باہر نکلے، ہاؤس ہوا، آگے بھی جو اسٹریٹجی ہے سارے جو ریپرزنٹیٹیوز ہیں ہم لوگ مل کے اسٹریٹجی دیں گے، اور یہ جدوجہد آگے کو بڑھے گی۔ اس کے علاوہ جو جنرل سول سوسائٹی سے لوگ ہیں، جنرل پبلک ہے، وہ ہمارے ساتھ رابطے کر رہے ہیں، ہر روز رابطے کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ آنے والے دن میں جو ملک میں رول آف لا اور سویلین سپرمیسی کی جدوجہد ہے، اس میں بات کا بڑا بھرپور رول ہے۔ دیکھیے، ہم لوگ تو اپنی اسٹرگل کو کنٹینیو کیے ہوئے ہیں، اور اس وقت ملک کے اندر جو کرائسس ہم شروع دن سے کہہ رہے ہیں کہ جب تک الیکشنز نہیں ہوں گے یہ کرائسس کے اوپر قابو نہیں پایا جاتا، اور ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیوں ادارے اس طرح سوچ رہے ہیں کہ وہ پاکستان کو اسٹیک پہ لگایا ہوا ہے، پاکستان کے مفادات کو، پاکستان کی ڈیولپمنٹ کو، بلکہ پاکستان کی سالمیت کو۔ جس طرح کا ماحول آپ کو پاکستان میں اس وقت نظر آ رہا ہے، تو ہمیں تو سروائیول ہی، لوگوں کا سروائیول بہت مشکل ہے، ہمیں تو پاکستان کے سروائیول کے اوپر آپ مطلب تشویش ہوتی شروع ہو گئی ہے۔ تو 90 دن کے اندر انتخابات جو ہے وہ بنیادی آئین کی منشا ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تھوڑا سا عدالتوں کو بھی اب دیکھنا چاہیے، یہ جو اب نئے چیف جسٹس پاکستان ہے ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ جو پٹیشنز پینڈنگ ہیں مختلف فنڈامنٹل رائٹس کے حوالے سے، الیکشنز کے حوالے سے، ان کو فوری طور پہ نکال کر تو ان کا فیصلہ کریں، ساری قوم اب ان کی طرف دیکھ رہی ہے۔ آپ کا ایک مطالبہ تھا کہ لاہور ہائی کورٹ میں جو خواتین کے کیسز ہیں ان کو ترجیحی بنیادوں پر جو ہے وہ سماعت کے لیے مقرر کیا جائے۔ آج بھی کیس ڈاکٹر یاسمین کا سماعت کے لیے مقرر تھا، لیکن جسٹس علی باقر نجفی رخصت پر ہے۔ کیا سمجھتے ہیں کہ جو خواتین کے کیسز ہیں خاص طور پر ان پر کوئی پیش رفت نہیں ہو رہی، پھر ایک مقدمے میں رہائی ملنا، دوسرے میں گرفتار کر لینا، پھر گرفتار کر کے شناخت پلیٹ پہ رکھنا، اور 3 ماہ یا 4 ماہ کے بعد کسی اور مقدمے میں گرفتار کرنا، کیا سمجھتی ہیں کہ یہ قانون کے مطابق؟ دیکھیے، یہ تو انصاف کا مذاق اڑانے کے مترادف ہے، اور اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ پاکستان کے اندر کوئی قانون جو ہے وہ موجود نہیں ہے۔ یہی ہماری اسٹرگل ہے، یہی ہماری جدوجہد ہے، اور جس طرح کا سلوک ان خواتین کے ساتھ کیا گیا ہے
وہ بھی تاریخ کا ایک سیاہ ترین باب ہے کہ پولیٹیکل ورکرز کو اس طرح ان کے ساتھ یہ سلوک کرنا، یہ بنیادی طور پہ جو سوسائٹی کو ڈی پولیٹیسائز کرنے کا ایک کاوشیں ہیں اسٹیبلشمنٹ کی، اس کی کنٹینیوٹی ہے، اور اس کی ہم ہر روز مذمت کرتے ہیں، ہر روز نئی چیزیں سامنے آتی ہیں کہ پہلے کیسز ہائی کورٹ میں جب میچور ہوئے اس کے آرگومنٹس کے لیے تو نئی پرووینس لگائیں اور کورٹ کیسز کو واپس بھیج دیا گیا۔ تو اس طرح نہیں ہوتا، کیس کے اندر بیلز ہوتی ہیں اور ہم لوگ نیچے بھی جا کے آرگو کرتے رہے، لیکن جب انصاف کا کوئی سسٹم ہی ایگزسٹ نہیں کر رہا، تو یوں محسوس ہو رہا ہے تو پھر آبویسلی کہ مطلب جو عام شہری ہیں یا جو پولیٹیکل لوگ ہیں ان کے جو رائٹس ہیں ان کو انشور تو نہیں کیا جا سکتا۔ میڈم نواز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں، بطور قانون دان آپ کیا سمجھتی ہیں کہ وہ جیل جائیں گے یا پروٹیکشن آرڈر جو ہے وہ اسے انہیں مل سکتا ہے؟ اور جس طرح تیاریاں کی جا رہی ہیں ایک سزا یافتہ مجرم کے استقبال کے لیے، آپ اسے کیا سمجھتی ہیں کہ اس سے ہمارے نظام انصاف پر کتنا جو ہے وہ افیکٹ ہوگا؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ کوئی بھی ہو اس کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے۔ جب ان کو سزا ملی ہے تو جب وہ آئیں تو ایکول ٹریٹمنٹ ہو قانون کے مطابق، اور جب قانون کے مطابق ٹریٹمنٹ ہوگی تو ظاہر ان کو سرنڈر کر کے گرفتاری دینی پڑے گی۔ اور جہاں تک ان کے واپس آنے کی بات ہے، ٹھیک ہے، ہر شہری کا حق ہے کہ وہ واپس آئے، لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ سیاست جو ہوتی ہے وہ بیانیے کے بغیر نہیں ہو سکتی، اور اب یہ قوم جو ہے وہ بھی بیانیوں کی کو سمجھ چکی ہے کہ کس طرح نیریٹیو کے اوپر، کس طرح منشور کے اوپر ہم پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں ان کو اپنی سیاست کرنی چاہیے، اور میں یہی سمجھتی ہوں کہ کوئی بھی سیاسی جماعت ہو اس کو ایک واضح موقف کے ساتھ میدان میں اترنا۔